السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی در نوازشیں، کرم فرمائیاں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے مبارک باسعادت برحمت نورانی محفل میں اللہ ہمیں بیٹھنے اور جمعہ کی عبادت میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بہت سارے علوم اور فنون عطا فرمائے ہیں، بہت سارے ہنر اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمائے ہیں. ان ہنروں میں کسان کا زراعت کرنا، ایگریکلچر، اور ان ہنروں میں لوہار کا لوہے کو بھٹی میں ڈال کر اوزار بنانا، اس ہنر میں بڑھائی کا، کمہار کا کام اپنے ہنر سے، صوفہ اپنے ہنر سے، کرسیاں وغیرہ بنوانا، لکڑی کے آلات و سامان بنانا، اور انسان اپنے نئے نئے تجارتی انداز اور کاروباری معاملات کا جو ہنر سیکھتا ہے، گاڑیوں کا، زراعت کا، کھیتی باڑی کا، اور تعلیمی میدان میں یہ بھی ایک تعلیم ہے. تعلیمی میدان جب مکمل ہوتا ہے تو اس کو پھر پریکٹیکلی عملی میدان کے اندر اس کو چھوڑا جاتا ہے. تو بہت سارے فنون اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرمائے ہیں.
جس طرح ہم ایک گاڑی کا نظام دیکھتے ہیں، اس کے پہیے الگ کارخانے سے بن کے آتے ہیں، اور اس کے ربر کے ٹائر جو ہے وہ الگ کارخانے میں بن کے آتے ہیں، اس کے بلب الگ کارخانے میں بن کے آتے ہیں، اس کے وائر الگ کارخانے میں بن کے آتے ہیں، اس کے انجن الگ کارخانے میں بن کے آتی ہیں، اس کے سیٹس الگ کارخانے میں بن کے آتے ہیں، اس کے ہارن اور اس کے اندر کے جو چیزیں ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہے کہ جتنے لاکھ انسان گاڑی پیسے لگا کر خریدتا ہے، اس کے ڈیکوریشن کے لیے بھی اتنے پیسے کبھی کبھی اپنی شاپنگ میں لوگ خرچ کر لیتے ہیں۔ تو ایک گاڑی کے اندر اتنی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہیں، مطلب انسان کے اندر نالج ہے، انسان کے اندر صلاحیت ہے، انسان کے اندر خوبی ہے، انسان کے اندر طاقت ہے، انسان کے اندر اس کی استطاعت ہے، تبھی تو وہ چیزیں انسان بنا سکا، تبھی تو انسان وجود میں لا سکا ہے۔ تو ان مارکیٹنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، لائر بناتے ہیں، طرح طرح کے تعلیمات سے کالجوں میں، بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں تعلیم سے وابستہ کرا دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اپنے بیرون ممالک میں ایمس کراتے ہیں، اور اپنی آگے کی تعلیم کے میدان کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ ان سارے مراحل کے بعد، ان سارے تعلیمی اسناد سرٹیفکیٹ دلانے کے باوجود بھی بچوں کے اندر اور کمی باقی رہتی ہے۔ وہ ہے اخلاقیات کی تعلیم، وہ ہے اعمال کی تعلیم، وہ ہے حسن نظر کی تعلیم، وہ ہے حسن کردار کی تعلیم، وہ ہے والدین کے ادب و احترام کی تعلیم، وہ ہے چھوٹوں کو شفقت کی تعلیم، وہ ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقے کی تعلیم، وہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کی تعلیم، وہ ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کی تعلیم، وہ ہے کہ معاشرہ ہمارا حسن کیسا بن جائے، احسن طریقے پر کیسا چلے، ممتاز طریقے پر کیسا چلے، اعلیٰ و اشرف طریقے پر کیسا چلے۔ ان تعلیمات کی روشنی ان کالجوں میں، ان یونیورسٹیوں میں، ان اسکولوں میں بچوں کو نہیں ملتی ہے۔ جینا کیسا ہے، زندگی گزارنا کیسا ہے، کمانا کیسا ہے، مارکیٹنگ کا طریقہ کیا ہے، دنیا کے اندر ایجادات کیا ہے، وہ الگ بات ہے۔ وقفے وقفے میں، موقع موقع میں، درمیان میں نصیحتیں ہوتی ہیں، پیرنٹس میٹنگ رکھ کر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، لیکن مستقل جو تعلیمی نظام ہوتا ہے اسکولز اور کالجوں کے اندر، وہ مستقل تعلیمی نظام یہ ہے کہ بچوں کو جینے کا سلیقہ بتایا جائے، جینے کا طریقہ بتایا جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ ان چیزوں پہ محنت ہوتی ہے اور محنت ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، صحابہ کو دیکھا، کھجور کی ڈالیاں، ایک ڈالی دوسرے درخت کی ڈالی کو توڑ کر جوڑ کر کھجور کے درخت لگائے جا رہے تھے، شاخیں لگائے جا رہے تھے کھجور کے موسم آنے سے پہلے، تاکہ پیک اچھی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرح نہ کرو۔ تو اس سال کھجور کی پیک میں کمی ہو گئی، کھجور کی آمد میں کمی ہو گئی درختوں میں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو طریقہ مجھے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ اس طرح نہ کرو، تو ہم نے نہیں کیا، تو اس مرتبہ کھجور کی آمد بہت کم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایگریکلچر کے تعلیم سے تم واقف ہو، کسان کی تعلیم سے تم اچھی طرح واقف ہو، تم جس طرح چاہے کرو، کھیتی باڑی اچھی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی اور لوگوں کو ترغیب دی تھی، اور ان کے حوالے کر دیا اس بات کو کہ کھیتی باڑی، زندگی گزارنے کے جو آلات، جو ہنر، جو طریقے ہیں، ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اور داؤد علیہ السلام لوہے کا کاروبار کرتے تھے اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اور ملت کی قوم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک کے بعد دیگر سنتوں کو اپنایا، کپڑوں کے کاروبار کو اپنایا، لکڑی کے کاروبار کو اپنایا، طبی کاروبار کو اپنایا، ہر ایک کے ایک طریقے سے اپنایا گیا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود انسان کو انسان بننے کے لیے، انسان کو انسانیت کا پیغام سیکھنے کے لیے،
انسان کو انسانیت کا سبق دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ دین چلتا رہا، اس سے پہلے بھی یہ ایمان کی باتیں چلتی رہی۔ بہت سارے ہمارے نوجوان کہتے ہیں اسلام 1450 سال پہلے آیا۔ اسلام تو پہلے سے تھا، لیکن نبی علیہ السلام جس شریعت پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں، جس شریعت پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، جس قرآن پر ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، جو شریعت تبدیل ہوئی ہے وہ 1450 سال کی ہے، ورنہ اسلام تو ابد سے ہے، ابد ہی رہے گا، ازل سے ہے، ابد ہی رہے گا، شروع سے ہے اور آخر تک بھی رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن اس میں بچے، نوجوان بچے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کم واقفیت ہونے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں اسلام تو 1450 سال پہلے آیا۔ اگر کبھی کسی غیر کے سامنے اگر اس کا تعارف اس طرح کر دیا تو وہ کہے گا کہ ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے تمہارے سے بھی، اس کا مطلب ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ اس لیے کچھ تاریخی بنیادی باتیں مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام مجھے اور آپ کو دینے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، یا اس زمانے میں، گزرے زمانے میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، آنے کے بعد ان کا میدان کیا تھا، آنے کے بعد ان کی مجلسیں کیا تھی، آنے کے بعد ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا، یہی تو وہ سب چیزیں ہیں جو نبی علیہ السلام مکی اور مدنی زندگی کے اندر امت کو بتایا تھا، امت کو سکھایا تھا۔ اور اس کی شکل یہ ہے جس کا نام ہے مدارس، اس کی شکل یہ ہے جس کا نام ہے مکاتب، جس کی شکل یہ ہے جس کا نام ہے مساجد، جس کی ابتدا سے اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، دنیا کا وہ واحد مدرسہ جہاں سے جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر معلم میسنجر بن کر دنیا کے اندر میسج لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بن گئے تعلیم دینے کا براہ راست اللہ رب العزت کا۔ تو وہ غار حرا جس کو ہم اور آپ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قدرت سے سنتے ہیں، احترام کرتے ہیں، غار حرا کا نام سنتے ہی سب سے پہلا وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وہ غار حرا میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ وہیں سے مدرسے کا آغاز ہوا، وہیں سے تعلیم کا آغاز ہوا، وہیں سے تعلم کا آغاز ہوا، وہیں سے علم نبوت کا آغاز ہوا، وہیں سے اسلام کی اشاعت کا آغاز ہوا، وہیں سے دعوت کا آغاز ہوا، وہیں سے نبی کی نبوت کے کام کا آغاز ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے وہاں غار حرا میں پیغام لے کر آئے، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اس پیغام کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ آپ قبول نہیں کرتی بلکہ آپ قبول بھی فرماتی ہیں، اپنی جانی، اپنی مالی، اپنے وقتی ساری قربانیاں اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیتی۔ پھر دوسرا مدرسہ آغاز ہوا، دوسرے مکتب کا آغاز ہوا، دار ابن ادھم جو مکے کے اندر مسلمانوں کا جنہ دوبر کر دیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں کی گئی تھی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوئی، حضرت خبیب پر، حضرت عمار پر، حضرت یاسر پر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے نام پر جس نے سب سے پہلے اپنی شہادت دی ہے عورتوں میں، طرح طرح کی ظلم اور زیادتیاں، قربانیاں تھی، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابی ارقم کے مکان میں خاموشی کے ساتھ لوگوں کو وحی کا پیغام دیا، خاموشی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دی، دین کے پیغام کو عام کیا، اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے ہیں،
اب مدینہ منورہ جانے کے بعد مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا، راستے میں مسجد قباء کا قیام عمل میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دست مبارک سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جب یثرب بعد میں یہ مدینہ نام پڑ گیا، اس مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی سب سے پہلے آپ ہی نے رکھی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کے ذریعے سے ملک کی حفاظت کا کام بھی ہوتا تھا، مسجد نبوی کے ذریعے سے امت کے خیر اور فلاح کے کام بھی ہوتے تھے، مسجد نبوی کے ذریعے سے بھوکوں کو کھانا کھلایا بھی جاتا تھا، مسجد نبوی کے ذریعے سے ننگوں کو بے سہاروں کو سہارا اور کپڑا بھی دیا جاتا تھا، مسجد نبوی کے ذریعے سے ظلم کے تائید میں اٹھنے والی آواز کو دبایا بھی جاتا تھا، مسجد نبوی سے بیماروں کی عیادت کرنے کا پیغام بھی جایا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی سطح زمین سے ایک ہاتھ اوپر ایک چبوترا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنوایا۔ جس طرح یہ مسجد کی بنیاد دے گئے، اب اس کے نیچے سے دیکھیں تو یہ چبوترا بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوایا جس پر صحابہ کرام قرآن کریم سیکھتے تھے، جس پر صحابہ کرام دین کو سیکھتے تھے۔ خالی سیکھتے نہیں، سیکھنے کا ایسا جذبہ تھا، ایسا شوق تھا کہ اپنے پڑوس سے یا اپنے بھائیوں سے عرض کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ میاں تم کام کو نہ جاؤ، تم دین سیکھو، میں کام کو جاؤں گا، شام کو آؤں تو میں اپنی آدھی مزدوری آپ کو دوں گا، بدلے میں آج جو دین نازل ہوا، جو آیتیں نازل ہوئی، جو احکامات نازل ہوئے، جو فضائل ہمارے آقا نے بتائے ہیں وہ مجھے بتا دو۔ روزانہ یہ معمول تھا۔ بعض وہ صحابہ جو اسلام تو قبول کر لیے، مدینے سے دور ان کا گھر ہے، ان کی رہائش دور ہے، ان کا معمول یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں روزانہ مدینہ جانا، مدرسۃ الصفہ میں بیٹھ کر دین سیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، میرے لیے مشکل تھا۔ میں مدینے سے آنے جانے والی سڑک روڈ راستے پر کھڑا ہو جاتا شام کو، اور جب قافلہ جب نکل کے آتا، چونکہ قافلہ فجر میں نکل جاتا تھا اور راتوں میں آرام کرتے، صبح کو نکلتے، دوپہر میں کسی درخت کے سائے میں آرام کرتے، پھر نکلتے تو شام کے موقع پر اپنے مقام پہ پہنچ جاتے۔ تو میں قافلے والوں سے پوچھتا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ وہ کہتے کہ ہاں فلاں فلاں مسلمان ہیں۔ میں ان سے پوچھتا تمہیں کچھ آیتیں یاد ہیں تو مجھے سکھا دو، میں آپ کی منت کروں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، بس مجھے وہ آیتیں سکھا دو جو آج نازل ہوئی، جو کل نازل ہوئی ہے، جو آج دین نازل ہوا ہے، بس وہ مجھے سکھا دو۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ براہ راست صحابہ مدرسۃ الصفہ، چبوترا، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، تو چبوترے پر براہ راست صحابہ دین سیکھتے تھے۔ صفہ چبوترا جس میں 60 یا 70 صحابہ مستقل بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جن میں مختلف قسم کے صحابہ ہوتے تھے۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے غریب طلباء ہی ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے غریب بچے ہی ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ صفہ چبوترے پہ وہ لوگ بھی تھے جو مکہ المکرمہ میں جن کے بڑے بڑے کاروبار تھے عطروں کے، وہ چھوڑ کر صفہ چبوترے پر آ کر اسلام قبول کر کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ وہ صحابہ بھی تھے جن کے کپڑوں کے بڑے بڑے کاروبار تھے، اسلام قبول کر لیا، آخرت ان کو سمجھ میں آئی، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی، نبی کی محبت دل میں بس گئی۔ انہوں نے مکے کے اندر دشمنوں کی وجہ سے کپڑوں کا کاروبار مکمل چھوڑ دیا۔ عثمان غنی نے بھی اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر مدینے کی طرف رخ کیا ہے، مدینے کی طرف رخ کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایسے بہت سارے جانسار صحابہ ہیں جنہوں نے صفہ چبوترے پر بیٹھ کر علم کو حاصل کیا۔ اس میں وہ صحابہ بھی ہیں جن کے پاس کپڑا پہننے کو صحیح موجود نہیں تھا، وہ صحابہ بھی ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن صفہ چبوترے کی برکت حاصل کرنے، نور نبوت سے وابستہ ہونے، علم سے آشنا ہونے، نبی کی تعلیم سے مستغنی ہونے کے لیے چبوترے پر بیٹھ کر قرآن سیکھتے۔ 60 یا 70 صحابہ مستقل جن کا کام قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، مسائل سمجھنا، مسائل کو سمجھانا، یعنی مستقل مدینہ منورہ کے اندر چبوترا تعلیم کے میدان میں ہمیشہ ہمہ دم چلتا رہتا تھا، ہمہ دم چلتا رہتا تھا۔ ہواؤں کا
رخ تو کبھی کبھی بدل جاتا ہے، لیکن صفہ چبوترے کی تعلیم کبھی رکتی نہیں تھی۔ صحابہ لوگ آتے، اسلام قبول کرتے، وہاں بیٹھتے، نماز کا طریقہ سب سے پہلے ان کو سکھایا جاتا تھا، دین کے فرائض سب سے پہلے ان کو سکھائے جاتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور اور مجھے ممکن نہیں ہے میں دوبارہ آ کر آپ کے پاس بیٹھوں اور دین کی باتیں سیکھوں، مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایک اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کی گواہی دے۔ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پھر کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد کیا کروں؟ فرمایا رمضان آ جائے تو 30 روزے مکمل چاند دے کر ابتدا کرنا، چاند دے کر اپنی عید کر لینا، مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں برابر پابندی سے کر لوں گا۔ اس کے بعد کیا کروں؟ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کر، اور جس سے بھی زیادہ مال اللہ نے تجھے دیا، راستہ حج کرنے کی سہولت ہے تو حج تیرے اوپر فرض ہے۔ یہ باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو صفہ چبوترے سے پیغام دیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان 5 باتوں پر میں ایمان لے آیا، اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ پھر ایک صحابی کیا ہے صفہ چبوترے پر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دین کیا ہے بتا دیجیے۔ فرمایا یہ 5 باتیں۔ اس کے بعد فرمایا تیرا جی چاہے اور نمازیں پڑھ، تیرا جی چاہے اور روزے رکھ، یعنی نفل روزے، تیرا جی چاہے صدقہ و خیرات کر، تیرا جی چاہے تو عمرے اور کر، تیرا جی چاہے فلاں نفل خیرات کا کام کر لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں برابر اس کام کو کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام دیا کہ سچا مومن ہے، ایمان بھی قبول کرا اور عمل کرنے کی نیت سے یہاں پر جا رہا ہے، اور جس کو جتنا دین سمجھانا ہے، جس کے پاس جتنا وقت ہے، جو آدمی جس حالت میں جس کنڈیشن میں ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی باتیں بتاتے کہ وہ دین کو سمجھے، فرائض کو سمجھے، واجبات کو سمجھے، سنتوں کو سمجھے، نوافل کو سمجھے، مستحب کو سمجھے، اعمال کی فضیلت کو سمجھے۔ جو جیسی محفل، جو جیسے لوگ آتے صبر کر کے جتنا وقت لے کے آتے، اس حساب سے اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دین سمجھاتے، صحابہ ان کو دین سمجھاتے تھے۔ یہ تھا مسجد نبوی کا سب سے پہلا مدرسہ، جس کو مدرسہ صفہ کہا جاتا ہے۔ ویسے باضابطہ غار حرا سے آغاز ہوا، اور دار ابن ابی وقاص یا ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں چپکے سے تعلیم مکہ المکرمہ میں ہوئی، لیکن باضابطہ علی الاعلان تعلیم کا جو نظام بنا مدارس کا، وہ مدرسہ صفہ سے تعلیم کا نظام بنا۔ یہ تعلیمی نظام ہر امت کے لیے واجب ہے، ہر امت کے لیے لازمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام کو جان سکے، اور یہ حلال اور حرام کی تمیز مجھے اور آپ کو اور ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے، اس سے پہلے خیر القرون کا جو دور گزرا، ان سب کو مسجدوں سے، مدرسوں سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، خانقاہوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، دینی اداروں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، دینی مساجدوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، دینی مکاتبوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، دینی مسجدوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے، دینی محفلوں سے ہی یہ پیغام ملا ہے۔ اور جو چیز دینی مساجد، دینی مدارس، دینی مکاتب، دینی محفل سے ملتی ہے، وہ کام مسلم اور وہ کام مدلل ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور کام بڑا مستحکم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر مسجدوں کو آباد فرمایا، اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر مدارس کو آباد فرمایا، اسی کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر مکاتب کو آباد فرمایا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین کی بڑی قربانیوں کے بعد آج ہمیں بیٹھے بیٹھے یہ مساجدیں مل گئی ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ مدارس مل گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے یہ مکاتب مل گئے ہیں۔ ہر امت کا یہ فرض ہے، ہر نوجوان
کا یہ فرض ہے اپنے مسجد کی حفاظت اپنے اعمال سے کرے، اپنے مدرسے کی حفاظت اپنے تعلیم سے کرے، اپنے مکتب کی حفاظت اپنے بچوں کی تعلیم کے ذریعے سے کرے، اپنے خانقاہوں کی حفاظت اپنے تصوف سے، اپنے تقوی سے، اپنے حاضری سے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ کیونکہ اس زمانے میں جتنے مساجدیں تھی، جتنے مکاتب تھے، جتنے مدارس تھے، یہ عمل سے آباد ہوئے، یہ عمل سے آباد ہوئے، اعلان سے آباد نہیں ہوئے، اشتہار سے آباد نہیں ہوئے، ایڈورٹائزمنٹ سے آباد نہیں ہوئے، عمل سے آباد ہوتے تھے، کردار سے آباد ہوتے تھے، جذبے سے آباد ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اشتہارات زیادہ ہو گئے ہیں، عمل بہت کم ہو چکا ہے۔ امت کو اس بات کی سخت ضرورت ہے، امت کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس و قربانیاں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے اور کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم جاننے والے ہیں، علم جاننے والے ہیں، علم جاننے والے ہیں۔ اور جتنے دینی اعتبار سے مدارس میں، مساجد میں مفتیان، علماء، محدث، مفسر، حفاظ کو چھوڑ کر غیر حافظ، غیر عالم میں، غیر دیندار میں، جو انجینئر، جو لائر، جو ڈاکٹر، جو سائنسداں ہیں، ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والے سائنسداں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جو خدا کی طاقت سے ڈرتا ہے، جو خدا کے جلال سے ڈرتا ہے، جو خدا کی طاقت سے گھبراتا ہے، جو آواز سے اپنی آواز کو لگاتا ہے کہ ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلانے والا۔ تو اللہ فرماتے علم رکھنے والا ایک سائنسدان نے جب قرآن پاک کی آیت کو پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم ہیں، تو وہ سائنسدان کہتا ہے جب میں راکٹ میں گیا، چاند پہ گیا، تو مجھے نظارہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ زیادہ خدا کی طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا، اس سے مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ اتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی، اتنا نظام، یہ سورج، یہ ستارے، یہ بروج اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن جب میں واپس آنے کے بعد صحیح کتاب کی تلاش میں تھا، صحیح رخ کی تلاش میں تھا، صحیح نالج کی تلاش میں تھا، میں دنیا کے ہر کتاب کو پڑھ لیا، قرآن کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ مجھے اپنے اسکولز میں بتایا گیا قرآن دہشت گردوں کی کتاب ہے، مجھے کالج میں بتایا گیا کہ قرآن دہشت گردوں کی کتاب ہے، اپنے دوستوں میں بتایا گیا یہ تو آتنک بازیوں کی کتاب ہے۔ وہ کتاب جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں پہنچا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ آیت ختم ہوتی ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، یہ آیت ختم ہوتی ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو علم والا، جو دنیا کے نالج رکھنے والا، زمین کی قدرتی چیزوں کو سمجھنے والا، آسمان کی طاقت کی چیزوں کو سمجھنے والا، جب غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر خشیت طاری ہوتی ہے، جب اس کے اندر خدا کا خوف طاری ہوتا ہے، جس کے اندر اپنے بڑوں کا ڈر ہوتا ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے معاملات کو توڑتا نہیں، وہ اپنے امانت میں خیانت کا سوچتا بھی نہیں دور تک بھی۔ جب بڑوں کا دل سے اڑ جاتا ہے، باپ کا ڈر بیٹے کے اندر نہیں رہتا تو بیٹا آزاد ہو جاتا ہے، بندے کے اندر رب کا ڈر نہیں ہوتا تو بندہ دنیا میں آزاد زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں پر مطلوب رکھو، 4 چیزوں کی طرف اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی بات علم کو حاصل کرنے کی طلب، علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، طالب علم سے محبت کرو یا طالب علم بنو۔ آج جتنے بڑے علامہ ہیں، جتنے محدثین ہیں ہمارے اداروں کے، ہمارے مدرسوں کے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں میں تو طالب علم ہوں، میں تو پڑھنے والا ہوں، میری پڑھائی ابھی، میری تعلیم تو میری جاری ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب علم بنو، علم حاصل کرنے کا شوق ہمیشہ اپنے اندر رکھو، اور دوسری چیز فرمایا عالم بنو، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے تو تیسری چیز فرمایا علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، اور پھر فرمایا چوتھی چیز اگر علم حاصل کرنے والوں سے محبت نہیں کر سکتے، ایک تو علم حاصل کرو، علم کو عام کرو، یا علماء سے محبت کرو یا ان کی نصرت کرو۔
ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی کام نہیں کر سکتا تو وہ خاموش رہے. 5واں قدم اگر وہ اٹھا دیا تو وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کے لیے اپنا قدم اٹھا دیا ہے. 5واں قدم اگر وہ اٹھایا تو اپنی ہلاکت اور بربادی کے لیے کر دیا ہے. ہاں اگر اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کے اندر کوئی عیب جوئی ہے تو ذمہ داروں کو بٹھا کر اس کی عیب کو دور کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. ہمارے خاندان، ہمارے بچوں، ہمارے محلے والوں، مسجد کے ذمہ داروں، مدرسے کے ذمہ داروں، مکاتب کے ذمہ داروں کی کوئی خرابی کو اگر وہ عوام کے اندر لا کر بیان کرتا ہے تو گویا وہ عوام میں فساد مچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، عوام میں فساد ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ان المفسدین، اللہ فرماتے ہیں میں زمین پہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لا يحب المفسدین، جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، مساجد میں، مدارس میں، کہیں پہ بھی ہو، فساد مچانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر، پورے عالم کے اندر اگر کہیں آدمی خدا کی ربوبیت کو جانتا ہے تو وہ مساجد اور مدارس کا صدقہ ہے. دینی مساجد اور دینی مدارس دو ایک ہی رخ ہے. دینی مساجد اور مدارس کا دونوں کا الگ الگ مذہب نہیں ہے، دونوں کا الگ الگ دین نہیں ہے. یہ دو عمارتیں امت مسلمہ کے لیے قلعہ ہیں. یہ 2 عمارتیں امت مسلمہ کے لیے بنیاد ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے. جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میں تو حافظ نہیں تھا، آپ پیدا ہوئے تو آپ بھی حافظ نہیں تھے، آپ پیدا ہوئے تو آپ کو بھی دین کے بارے میں نہیں معلوم تھا. ضرور آپ کے کانوں میں، میرے کانوں میں کسی نے اذان دی ہے، اس کا تعلق کسی حافظ عالم سے ہوگا یا دیندار آدمی سے ہوگا. وہ دین اگر سیکھا تو کسی مسجد سے یا مدرسے سے تعلق رکھا ہوگا، ورنہ اس کو اذان کہاں دینا آتا ہے؟ کسی بچے کی پرورش کے لیے بولے کہ تو 4 سال تک، ابھی تجھے ہم اسکول میں ڈال رہے ہیں، کالج میں ڈال رہے ہیں، یا 10th کلاس تک تو مسجد نہ آ، نہ مدرسہ آ، نہ مکتب آ، نہ خانقاہ آ، جا جہاں تعلیم حاصل کرنا ہے کر کے آ. تو پھر وہ اذان سے پیدل ہوگا، نماز سے پیدل ہوگا، پردے سے پیدل ہوگا، عقیدے سے پیدل ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے گا. ہمارا نکاح ہوا، میرا بھی ہوا، آپ کا بھی نکاح ہوا، ضرور قاضی صاحب کا تعلق مسجد سے ہے یا مدرسے سے ہے یا مکتب سے ہے یا خانقاہ سے ہے یا پھر کسی عالم دین سے ہے. اگر کسی سے بھی نہیں ہے تو پھر وہ قاضی نہیں ہے، وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، وہ تو رزم ادا کرنے کے لیے آیا ہے. اور قاضی 4 قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے، ضرور وہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں حفظ کیا، اس کا تعلق حفظ کرنے کا زمانہ مسجد سے ہے یا مکتب سے ہے یا مدرسے سے. میاں بیوی کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا جس کے اندر خدا کا ڈر ہے، خدا کے فیصلے کا، نبی کے فیصلے کا احترام ہے، وہ علماء کے پاس آئے گا، میاں بیوی کا یہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ حل کر دیجیے. اس کا تعلق بھی دینی مدارس ہے. آج ہم سب کو اس بات کی فکر ہے کہ مدارس کے اندر اسکول کا نصاب ہونا چاہیے، مدارس کے اندر فلاں فلاں تعلیم ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہے، اور ایک نیا نصاب بھی بن گیا اور الحمدللہ مدرسوں میں چلایا جا رہا ہے. پہلے کیوں نہیں پڑھایا؟ اب کیوں عقل آ گئی؟ پہلے اس لیے نہیں پڑھائے کہ ہمارے 100% آبادی میں سے 2% بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تعلیم مکمل ہونے کے بعد جس طرح نماز میں دوسری چیزیں آمیزش جائز نہیں، فون اٹھانا، بات کرنا، کھانا پینا جائز نہیں ہے، اسی طرح سبق کے یاد کرنے کے درمیان، حافظ قرآن بننے کے درمیان 4 دیواری میں رکھ کر صفہ چبوترے پر صحابہ کو حافظ قرآن بنایا جاتا تھا. اس کے بعد جس میں مہارت ہے اس کو مہارت حاصل ہو جاتی تھی. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا جن حفاظ علماء کو
دینی مساجد میں اسکول اور کالجوں کی تعلیم دی گئی ہے، ان میں سے بہت بچے ایسے نکلے ہیں جو دین کی تعلیم کو ترجیح نہیں دیے، دنیا کی تعلیم پر زیادہ زور دے کر اچھے مارکس لے کے آئے، جن کو ہم اپنا امام بنا رہے ہیں، جن کو اپنا خطیب بنا رہے ہیں، جن کو ہم اپنا قاضی بنا رہے ہیں، جن کو ہم اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تقوی والا ہو، وہ طہارت والا ہو، مسائل میں ایکسپرٹ ہو، مسائل کے اندر اچھی طریقے سے جانکاری رکھنے والا ہو، ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کے اندر یہ فکریں چل رہی ہیں اگر اس کے اندر بھی ہم دنیاوی تعلیم 100% میں سے 2% بچے پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہم دنیا کی تعلیم کو مکمل شامل کر دیں گے تو قرآن ہمارے بچے کم مکمل پڑھیں گے۔ قرآن ایک سمندر ہے، آدمی 10 سال بھی لگائے تو پوری قرآن سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک مولانا یہاں سے ایران گئے، حضرت مولانا سالم صاحب، ایران میں 2 گھنٹے روزانہ خطاب تھا فارسی میں، 2 گھنٹے بیان کرتے، 2 گھنٹے روزانہ بیان کرے، 2 مہینے ہو گئے، رمضان سے بقرعید تک۔ اس کے بعد بولے اب میرے سفر کا وقت آ گیا، کلمہ لا الہ الا اللہ پہ، حمدی کلمات پہ بیان کر رہے ہیں، توحید کی وحدانیت پہ، اللہ کی ایکتائی پہ، اللہ کی بڑائی پہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مضمون ختم ہو رہا تھا تو فرمایا امدست، فرمایا ابھی میں انٹروڈکشن کرا رہا تھا لا الہ الا اللہ کا، ابھی میں تعارف کرا رہا تھا، ترجمہ انشاءاللہ پھر اگلے سفر میں کروں گا، مجھے واپس آ گیا۔ علم تو یہ ہے، قرآن کا علم جس کو قرآن خود نے چیلنج کیا ہے، اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن جب مدرسے سے علماء جب فارغ ہو کے آئے تو لوگ الگ رخ سے دیکھنے لگے، دنیا کے ان کے اندر وہ نالج نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ خوبیاں ان کے اندر نہیں پائی گئی، ان کو ایک الگ نظر سے دیکھا جانے لگا۔ جن لوگوں نے قدر کی نگاہوں سے دیکھا ان کے بچے ماشاءاللہ دیندار بن کے، جن لوگوں نے قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھا نہ ان کے بچے چاند پہ پہنچے، نہ ان کے بچے جنت میں آ گئے، یعنی حافظ قرآن بن سکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تنقید سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، نہیں بلکہ اس کے بچے بھی کامیاب نہیں ہوتے، اس کی اولاد بھی کامیاب نہیں ہوتی تنقید سے۔ ہم بولتے ہیں آج کل اس کو ستارے ہوئے گھر کے اندر بہت، اس کے بھی ہے نا بیٹی معلوم ہوتا، اس کی بھی ہے نا اولاد معلوم ہوتا، اس کے ساتھ بھی کاروبار معلوم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو ہماری فکر ہے کہ مدارس کے اندر یہ تعلیم وہ تعلیم ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے کہ ایک انجینئر کو حافظ بننا چاہیے، ایک ڈاکٹر کو عالم بننا چاہیے، ایک لائر کو عالم بننا چاہیے، کم سے کم دینداری ہمارے بچوں کے اندر آنی چاہیے۔ مساجد تو ہمارے لیے عبادت گاہیں ہیں، مدارس ہمارے لیے قلعے ہیں، محفوظ گاہیں ہیں جس کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ مسجدیں تو بنیادی ہیں، لیکن مدارس وہ ہیں جن کے ذریعے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ میں نے کام دیہاتوں میں کروایا، دیہاتوں میں لوگ وقت نہیں نکالتے نہیں، 10% آبادی ہے تو اس میں 9% آبادی لوگ نکل جاتے ہیں اپنی کھیتی باڑی میں اور رات کو آتے ہیں، تو میں زور کے اذان دینے والا بھی نہیں رہتا، عصر کی نماز پڑھنے والا بھی نہیں رہتا، جس کو ذمہ دار بنائے وہی مؤذن، وہی اذان دے، وہی نماز پڑھ لے۔ میں نے یہ کام یہ کروا دیہاتوں کے اندر، پہلے مکاتب شروع کر دیں، مسجدیں بعد میں بنوائیں گے، پہلے مکتب چلائیں گے، بچوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، نماز پڑھنا آ جائے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں گے ان کے اندر ایک جذبہ، ان کے والدین میں ایک جذبہ، بچے ہمارے نمازی بن گئے لیکن مسجد نہیں ہے، وہ خود مسجد تعمیر کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھانے کی قابلیت ان کے اندر ہوگی۔ میں بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں دیہات میں آپ کے رشتہ دار ہیں، جہاں آپ اپنا تعاون کرتے ہیں، وہاں مسجد میں جو امام کو رکھ کر تنخواہیں دیتے ہیں، ان سے آپ گزارش کریں کہ آپ اب تک کتنے بچوں کو نماز پڑھانے کے قابل بنائے، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں نماز کون پڑھائے گا، اذان کون دے گا؟ ان مسجدوں کا، ان مکتبوں کا، ان مدرسوں کا قائم رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے کہ دین ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہوتا رہے، ایک دوسرے کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا رہے، یہ خیال ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں، دیہاتوں میں کبھی جائیں تو اس کی فکر کریں، کبھی وہاں کے امام کا مسافہ کرے، کبھی کچھ ہدیہ دے، کبھی ہمت افزائی کے دو بول دے، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی بڑی قربانی اس علاقے میں رہ کے آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بتا دیں کتنے لوگ یہاں پر بچے ایسے ہیں جو اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھانے کی قابلیت ہے۔ اگر وہ ہے تو پھر وہ علاقہ کامیاب ہے، وہ ہے تو علاقہ کامیاب ہے، ورنہ نماز پڑھانے کی قابلیت بھی کسی کے اندر موجود نہیں وہاں پر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، جتنی فکر ہم مساجد کی کر رہے ہیں، جتنی فکر مدارس کی کر رہے ہیں،
اس سے زیادہ فکر ہمیں مکاتب کی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکاتب کیا ہے؟ پارٹ ٹائم، یہ شارٹ ٹائم پڑھنے والے بچے، مدرسوں میں پڑھنے والے فل ٹائم دیتے ہیں، ایک تو ریگولر آنا جانا جن کا رہتا ہے، ایک تو ہاسٹل میں رہتے ہیں، دو قسم کے طلبہ ہوتے ہیں، اور تیسرے قسم کے طلبہ اسکول میں پڑھنے والے جو پورا ٹائم نہیں دے سکتے، ان کو جز وقتی صباحیہ مساحیہ کہتے ہیں۔ صباحیہ مطلب صبح فجر کے بعد ٹائم ملا تو پڑھ لی، مساحیہ مطلب شام میں پڑھ لی۔ یہ مکاتب، اس کی ضرورت ہے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے جگہ کی فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن مکاتب کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ کا ہال بھی کافی ہے۔ آپ کے گلی میں، آپ کے گھر کے دائیں بائیں کوئی حافظ یا کوئی قاری، کوئی عالم اگر پڑھانے آ رہا ہے تو آپ محلے والوں سے مشورہ کر کے بچوں کو اسی گلی میں ایک گھر میں جمع کر کے اجتماعی تعلیم دیں گے تو سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتے کہ نہیں، جب میرا بچہ پڑھے تو دوسرا نہیں پڑھنا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو بادشاہ نے بلایا، کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ کر پڑھائیے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، کنویں کے پاس کو چل کے آنا پڑتا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا نہیں، اچھا ایسا کیجیے کہ میں بچوں کو بھیجوں گا آپ کے پاس، لیکن میرے بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو نہ پڑھائیے، پہلے میرے بچوں کو یا بعد میں پڑھائیے لیکن الگ پڑھائیے۔ فرمایا نہیں، علم تو مجلس میں ہی حاصل ہوتا ہے، تنہائی میں علم حاصل نہیں ہوتا، اجتماعیت میں ہی علم حاصل ہوتا ہے، تکرار سے علم آتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے، پڑھنے سے، بحث مباحثے سے علم آتا ہے۔ لیکن کبھی آپ تیار نہیں ہوئے، اکیلے گھر میں اپنی فکر کرنے سے فائدہ نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ بھی لیا لیکن اپنے لیے کبھی نہیں لیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کبھی نہیں لیا۔ قرضہ جو لیا ہے وہ امت کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ نے لیا ہے، مسلمانوں کا قرضہ اتارنے کے لیے آپ نے لیا ہے۔ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اپنے لیے کبھی نہیں کیا، ہمیشہ آپ نے امت کے لیے کیا ہے۔ کم سے کم ہم اتنا کام نہیں کر سکتے اپنے بچوں کا دین بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، اس کی فکر کرنے کے لیے؟ اپنے گھر کا ایک ہال یا ایک دیوان خانہ منتخب 1 گھنٹے کے لیے کسی عالم حافظ قاری کو بولتے کہ عصر سے لے کر مغرب تک آپ پڑھائیے، تیرے بچے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس پڑھ لیں گے۔ گھر گھر بند مٹھی کے بجائے ایک تنخواہ آپ کی متعین بھی ہو جائے گی، پھر مغرب سے لے کے عشاء تک فلاں گلی میں، عشاء کے بعد فلاں تک فلاں گلی میں۔ اس طرح نظام اگر بنائیں گے تو پھر ہمارے بچوں کا یہ دین زندہ رہے گا۔ ورنہ حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ رحمہ کہنے لگے، اگر مدارس، مساجد، مکاتب کو اگر کوئی تعاون کرتا ہے اور تعاون کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ محتاج لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو دیتے ہیں، یاد رکھو ایسا سمجھ کر دینے والوں سے گزارش ہے کچھ بھی مت دو۔ یہ لوگ باہر نکلیں گے، چاول بیچ لیں گے، کھیتی باڑی کر لیں گے، پنچر بنا لیں گے، کچھ بھی کریں گے، لیکن یاد رکھنا آئندہ آپ کی آنے والی 50 سال کے بعد جو نسل ہوگی وہ یہودی بن کر رہ جائے گی، عیسائی بن کر رہ جائے گی، دہریہ بن کر رہ جائیں گے، مجوسی بن کر رہ جائیں گے۔ قرآن پڑھانے والا نہیں ملا تو پھر کیا ہوگا؟ مدارس اور مساجد کیا ہے؟ آپ کو مسجد اگر بنانا ہے، زمین کا انتخاب کرنا ہے، قبلے کا انتخاب کرنا ہے تو مدرسہ آپ کو بتائے گا ایسی زمین، اتنی زمین ہونی چاہیے۔ آپ کو بنیاد ڈالنی ہے تو بنیاد کا طریقہ کیا ہے، مدرسہ آپ کو بتائے گا۔ چھت ڈالنا ہے تو مدرسہ آپ کو بتائے گا کیسا مال مسجد کے اندر لگے گا۔ آپ کو قبلہ بنانا ہے تو مدرسہ آپ کو بتائے گا قبلہ کیسے بنانا ہے۔ آپ کو امام کی ضرورت ہے تو مدرسہ دے گا امام آپ کو حافظ بنا کر، عالم بنا کر آپ کو مسجد بنانے والا، امام بنانے والا، لوگوں کی مقتدیوں کی نماز صحیح کرنے والا، ان کی ضرورتوں، ان کی آہوں، ان کی غموں میں، ان کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے مدرسہ امام بنا کر دے گا، مدرسہ مؤذن بنا کر دے گا، مدرسہ قاضی بنا کر دے گا۔ ہمیں دین کے شعبے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ مدرسہ ہمیں دستیاب کر دے گا۔ مدرسے تو ہمارے قلعے ہیں، آج مدرسے کے لیے جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو خیال ہے، اس پہ ہمارا ضرور سوال ہے۔ ایسے کئی، اگر سروے کا اعتبار اگر کرنا ہی ہے تو دنیا کے اندر، یہ ملک کے اندر جتنے تعلیمی ادارے ہیں سارے کا اگر سروے کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس وقت یوپی کے اندر ہر سال 4 لاکھ سے زائد بچوں کا نیا داخلہ ہوتا تھا۔ جو نئے بچے آتے تھے اپنے بچوں کو لوگ بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، اس سال گھٹ کر ہر سال گھٹتے گھٹتے اس سال 1,20,000 ہو گئی ہے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا
ہم اپنے مسجدوں سے، مکتبوں سے، مدارس سے محبت نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کاغذی کارروائی کرنا فلاں وہ تو کمیٹی دیکھ لے گی، اس کی حفاظت امت کے ذمہ ہے۔ امت اپنے اعمال میں لگ جائے، امت اجتماعی طور پہ مسجدوں سے چمٹ جائے، مدارس میں بیٹھ جائے، مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجے تو خود بخود یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں اسپین جو علاقہ ہے نا جس کو اندلس کہتے تھے پہلے، اس کے اندر بھی 800 سال ہو سیم کاپی ہندوستان کی تاریخ دہرائی گئی تھی۔ آج ہندوستان میں تاریخ اس کی دہرائی جا رہی، 800 سال وہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے انگریز نے مدرسوں پر ڈاکہ ڈالا، مسجدوں پر ڈاکہ ڈالا، دین کے جو بنیادی کنویں تھے، قلعے تھے، ان چیزوں کو کمزور کرنے کے بعد پھر انہی مسجدوں کو، مدرسوں کو انہوں نے عیسائی کا اڈا بنایا، اور لاکھوں نہیں پورے تعداد میں نوجوانوں کو قتل غارت گیری کر کے، عورتوں کے ساتھ عصمت دے دی لوٹ کر، اور جتنے بچے اور بچیاں تھے اپنے گھروں میں پرورش کر کے یا تو یہودی بنایا یا تو عیسائی بنایا۔ آج انہی لوگوں کا بیان ہے، انہی لوگوں کا بیان ہے۔ وقت کی تنگامنی ہے، ورنہ ہندوستان کا بھی واقعہ میں نے سنا تھا، لیکن مختصر بات اتنی بات ضرور سناؤں گا۔ جب فسادات ہوئے ہندوستان کے اندر، سکھ کی جو فسادات ہوئے ہیں، میرے استاد محترم نے واقعہ سنایا ہے کہ چند مسلمان لوگ جا رہے تھے ایک مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں، اشرے کے سلسلے میں جا رہے تھے، پیاس لگی پانی پینے کے لیے گئے وہاں پر، تو ایک بوڑھی خاتون دیکھ کر رو رہی تھی ان کو پانی پلاتے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں رو رہی اس لیے کہ جب یہاں فسادات ہو رہے تھے، ملک تقسیم ہونے سے پہلے جب فسادات ہو رہے تھے، اس وقت میرے ماں باپ کو میرے آنکھوں کے سامنے مارا گیا تھا، میرے صرف 16 سال کی عمر کے تھی۔ آج میں ایک سکھ کی بیوی ہوں، ایک سکھ کی ماں ہوں، تقریباً میرے بدن سے 8 بچے جنم لیے ہیں، اور سارا کا سارا سکھ گھرانہ۔ اگر ہم متحد نہیں رہیں گے، ایک بات میں آپ وقت اگر جا رہا ہے، لیکن میں صدقے دل سے میں معافی مانگتا ہوں، آج امت کا حال یہ ہے، ہم اپنے مذہبی معاملات میں لڑنے کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ بھائی مسجد میں ہم اگر بات کریں تو اپنے بچوں کی اصلاح کی بات کریں گے، یا اپنے ماں باپ کا مقام مرتبہ بتائیں گے، یا تجارت کے حلال ذرائع طریقے کیا ہے وہ بتائیں گے، یا آخرت کی فکر کرنا ہے وہ بتائیں گے، یا مسلک کے بارے میں بتائیں گے۔ مسلک کے بارے میں اتنے دلائل دیں گے، اتنے دلائل دیں گے، سال گزر جا رہا، پھر رمضان میں پھر مسلک کے اختلافات اتنے ہیں کہ ہم غیروں کو اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے، غیروں کو اپنے مسجد کا معاملہ بھی ہم نہیں سمجھا سک رہے ہیں۔ پھر غیروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی انصاف کی، اتحاد کی، یا اپنوں کے ساتھ ہم لڑتے رہیں گے؟ خدا اتحاد کی ہمیشہ بات کریں، نا اتفاقی کو ختم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی ایسا موقع ہو 2 چیزوں کو تھام لینا، قرآن اور حدیث کو، یہ امت کی حفاظت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مساجد، مدارس اور مکاتب کی حفاظت وقت کی اہم ضرورت کے عنوان پہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ دراصل ان مساجد کا، ان مدارس کا سلسلہ، جس طرح ہمارے خاندان کا سلسلہ جا کے فلاں سے ملتا ہے، فلاں قبیلے سے، فلاں خاندان سے ہمارے خاندان کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، اس طرح حدیث کا، قرآن پڑھنے کا سلسلہ اور تعلق بھی مسجد نبوی، مدرسۃ الصفہ، ایک چبوترا ہے جو لوگ عمرہ حج کر کے آئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی وہ لوگ وہاں پہ 2 رکعت شکرانے کی نمازیں، رفل نماز ادا کرتے ہیں، مستقل نمازیں ہوتی رہتی وہاں پر، اور کچھ لوگ قرآن پڑھنے کا شغف، قرآن پڑھنے کا شرف بھی حاصل کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور تقریباً مسجدوں کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر حلقے لگے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو بہرحال ان مساجد اور مدارس اور مکاتب کی حفاظت کرنا گویا ہم اپنے ایمان اور آنے والے مستقبل میں، فیوچر میں بچوں کی نسلوں کی حفاظت کرنا، یہی مراد ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے مساجد میں اپنی عبادت سے، مدارس میں اپنی تعلیم سے، مکاتب میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اگر آباد نہیں کریں گے تو آگے چلنے کے بعد بہت مشکل مراحل آئیں گے۔ یورپی علاقے کے اندر اس زمانے میں صحابہ دین کا کام، پیغام پہنچائے، لیکن جن علاقوں کے اندر مساجد کو ویران کر کے میوزیم بنایا گیا، لائبریری بنائی گئی، جن مساجدوں کو عیسائی عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، آج ان علاقوں کے اندر ان بچوں کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو بچے یہ کہتے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہ جو لوگ کہتے، جن لوگوں نے دیکھا، ان کو سنا، ان کی زبان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں انتقال ہونے کے بعد ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے،
فلاں ایک بیت المال ہے وہاں پر ان کو ذمہ داری دے دے، ہم اتنے ڈالر آپ کو دے دیں گے، آپ وہاں پر تدفین کر دیجیے، ایک فوٹو ہمیں بھیج دیجیے۔ بچوں کو یہ تک توفیق نہیں ہے۔ اگر ہم کم سے کم قرآن و حدیث کی تعلیم بھی نہیں دیں گے تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے مرنے پر بچوں کی تعلیم کا اجر ہمیں ملنے والا ہے اور ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اور خود شہر حیدرآباد کے اندر دیکھ لیں، جب ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے باپ کا یا والد کا یا والدہ کا یا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ کسی رشتہ دار کے لیے نہیں، وہ تو کامن ہے، غسال کے انتظار کے لیے، غسل کرنے والے آئیں گے، اس کے بعد شروع ہوگا کام۔ کیوں؟ باپ نے نہلا کے اس کو بڑا کیا تھا، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا نہیں نہلا سکتا، زیادہ ثواب تو یہی تھا، زیادہ ثواب تو یہی تھا۔ اب دلہا ٹیبل پہ آئے کھانے پہ سرو کرنے کے لیے، ارے تمہاری جگہ تو وہاں ہے، تم یہاں کیوں آئے؟ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کو کہاں رہنا چاہیے؟ مہمانوں کے آمد رفت کو دیکھنا چاہیے، یا باپ کا انتقال ہوا تو اس کی تدفین میں اور اس کے کفن دفن میں لگنا چاہیے؟ اب دوسروں کی ملک کی مثال ہم بعد میں لیں گے، ہم کیا ہمارے بچے ہمارے انتقال پر ہمیں غسل دینے کے قابل ہیں؟ ہمارے انتقال پر ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آگے چلنے کے بعد پھر ان کی نسلیں مسلمان رہیں گی یا نہیں، ہمیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا سو یورپی علاقوں کے اندر، اسپین میں یہ واقعہ ہوا سو ہے کہ جب مدارس کو مٹایا، مسجدوں کو مٹایا، مکاتب کو مٹایا، بچوں کو اب تعلیم ملنے کا کوئی موقع نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ دین سیکھنے کا، باپ کا مقام بتائے، ماں کا مقام بتائے، خاندان کا مرتبہ بتائے، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع، چونکہ ہندوستان اسی دہانے پر، اسی دہلیز کے اسی چوکوں پہ قدم رکھا ہوا ہے، آپ نہیں جانتے کہ جن کی عبادت گاہوں پر کوئی دستاویزات نہیں ہے، جن کی عبادت گاہوں پر کوئی دستاویزات موجود نہیں ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروف نہیں ہے، لیگل ہے، وہاں پہ ملک کا وزیر اعظم آ کے عبادت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے۔ جو عبادت گاہیں جن کے مسجدوں مدرسوں سے ملک آزاد ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نظروں میں۔ آج تک ہر جگہ لوگ اپنے مقام پر سفر میں رہے، نماز پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اب راستے میں کہیں نماز پڑھ لی تو ہنگامہ کھڑا کر دیے۔ ابھی ہمارے نوجوان جو چہل پہل کر رہے تھے بتا رہے، بولا نا گزشتہ ہفتہ ہم چہل پہل کر رہے تھے، پارک میں ایک مندر نہیں تھی، بارش کیا ہو گئی، چونٹیاں اپنی بلوں میں مٹی کیا نکال دی، بس کمکم شروع ہو گیا، پوجا شروع ہو گئی، مندر بن گئے، وہاں پر ایک تصویر وہاں پہ لگ گئی، ختم، اب لوگ آنا جانا وہاں پر شروع کر گئے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن کوئی آدمی اپنی زمین کو، ملک سے محبت کرنے والا، ملک کا شہری، کیا کسی علاقے میں راستے میں ٹھہرنے کا، اپنی عبادت اور آرام کرنے کا اس کو اتنا بھی حق نہیں دیا جائے گا؟ یہ کمزوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی میدان سے دور کر رہے ہیں، مکتب سے ہم دور کر رہے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے بچہ ہمارا قرآن و حدیث سے واقف ہونا، اختلافی مسائل کو چھوڑ دیجیے، فرائض پر آ جائیے، پہلے کم سے کم ہمارا بچہ 5 بنیادی مسائل سے واقف ہونا، ان چیزوں کی اگر ہم فکر کریں گے تو ہمارا انتقال ہونے کے بعد بھی ہمارے بچے ہمیں نہلائیں گے، قبر میں دفنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے عمل سے ہمارے درجات کو بلند کرے گا، ہمارا مقام مرتبہ بڑھائے گا۔ ایک صاحب تو بتا رہے والد صاحب کا انتقال ہوگا، تدفین ہو گئے، 6 سال ہو گئے، لیکن قبر میں جانے کی توفیق بھی نہیں، نہ انتقال کے وقت جانے کی توفیق بھی، نہ قبر میں جانے کی توفیق، حالانکہ اسی ملک میں رہ رہے ہیں، مصروفیت ایسی ہے کہ ہم جا نہیں سک رہے۔ اس کی ذمہ دار ماں باپ، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیاوی تعلیم دینے کے بعد، دنیاوی تعلیم دیتے ہوئے اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنے باپ کا مقام، قرآن کا علم، حدیث کے علم سے دور رکھا تو وہ ماں باپ گنہگار ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، چونکہ جو آپ اللہ کا مقام نہ بتائے، خود اپنے ماں باپ کا مقام نہ بتائے، تو پھر وہ ماں باپ کس کام کے ہیں؟ حضرات علماء نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی دین کی فکر اگر نہیں کریں گے تو حیوان میں بھی انسان میں فرق ہی نہیں ہے، فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی سمجھداری نہیں، ماں باپ کا مقام نہیں، مرتبہ نہیں، بھائی بہن کی تمیز نہیں ہے، رشتہ داروں کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خدا را اس چیز کی سخت ضرورت ہے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے ان بنیادی چیزوں کو مضبوط کریں گے۔ دستاویزات فلاں چیزوں ہمارے بڑوں کا کام ہے، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن ہم نوجوانوں کا کام ہے کہ ہمارا عملی میدان، زمینی میدان ہماری عبادت سے بھرا ہوا ہو،
اتحاد سے بھرا ہوا ہو، اجتماعیت سے بھرا ہوا ہو، اتفاق سے بھرا ہوا ہو، دشمنوں سے نہیں، عداوت سے نہیں، بغض سے نہیں، کینے سے نہیں، کپٹ سے نہیں، ناراضگی سے نہیں، لڑائی جھگڑوں سے نہیں، خاندانی لڑائیوں سے نہیں، پڑوسیوں کی لڑائیوں سے نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان اپنا ہو بیگانہ ہو، اس کے اندر اتحاد اگر ہم رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ہندوستان کے اندر یہ کیفیت کی حالات پیدا نہیں ہوں گی۔ ایک نہیں دو نہیں، بڑے بڑے علماء جتنے گزرے ہندوستان کی آزادی کے بعد، سارے علماء نے یہی پیغام دیا ہے، اگر ہم مسجدوں کی آبادی، مدرسوں اور مکتبوں کی تعلیم کی فکر نہیں کریں گے، آنے والے دنوں میں ہمیں پھر وہ اسپین کا علاقہ جو اندلس کا علاقہ ہے پھر وہ دن دیکھنا ہم کو پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی فکر کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من واليك تباركت ربنا وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، مسلکی جھگڑوں سے حفاظت فرما، قرآن و حدیث کے پیغام کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کو آباد فرما، دینی اداروں، دینی فکروں میں جگہوں پر جمے رہنے اور چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، علم سے محبت کرنے والا بنا، علماء سے محبت کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک، اے اللہ ایک دوسرے رخ پر ذہنی اعتبار سے الجھن میں پڑے ہوئے لوگ مبتلا ہیں، اے اللہ وہ ذہنی الجھن دور کرنے کے لیے تو نے ہمارے لیے بہترین طریقہ نماز رکھا ہے، بہترین طریقہ قرآن پاک کی تعلیم رکھا ہے، بجائے اخبار پڑھ کے پریشان ہونے کے نماز پڑھ کر سکون حاصل کرنے والا بنا، بجائے لوگوں کی خبریں سن کر اپنے آپ کی فکر کرنے کے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اڑتی ہوئی قبروں پر پریشان ہونے سے بہتر ہے قرآن کی تعلیم پر، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو پڑھنے، اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو مکتب کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی تربیت میں رہ کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو اے اللہ دنیاوی تجربہ بھی حاصل عطا فرما، کبھی اساتذہ نے اس دنیاوی تجربے سے نہیں روکا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر یہ تجربہ بھی سکھایا تھا۔ اے اللہ اس تجربے پر عمل کرنے، امت کو یہ پیغام دینے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، نکاح کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کو تو بے انتہا قبول فرما، جتنے حضرات بیٹھے ہیں اے اللہ جتنے حضرات آئے ہیں سنے ہیں یہ پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اے اللہ اپنے ہم سب مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، کمائی میں برکت عطا فرما، دکانوں میں مکانوں میں برکت اور رحمت عطا فرما دیں۔ اے اللہ بے روزگار نوجوانوں کو بہترین روزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، بڑوں کی دعائیں لے کر، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر اپنے میدان میں کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن حدیث کی رہبری اور اس کے علم کے ذریعے سے، علماء کی رہبری کے ذریعے سے اے اللہ اپنے کاروبار کو آگے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر حق ہو ان سب کو اپنی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے آقا نامدار تاجدار مدینہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔